اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا كنا مستضعفین فی الارض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ تب فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ چنانچہ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، مگر وہ مرد، عورتیں اور بچے جو واقعی بے بس ہوں اور وہ اس جگہ سے نکلنے کا کوئی وسیلہ اور کوئی راستہ نہیں پاتے۔ اس لیے ان لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور گنجائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی خاطر اپنے گھر سے نکلے پھر اسے راستے میں موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اور اللہ نہایت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو اسود محمد بن عبد الرحمن کی روایت کو بیان کیا ہے کہ اہل مدینہ کی طرف سے ایک لشکر اہل شام سے جنگ کرنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس میں میرا نام بھی لکھا گیا، تو میں نے اکرمہ مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر کے انہیں یہ بات بتائی، تو انہوں نے مجھے اس سے سختی سے منع کر دیا، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا کہ کچھ مسلمان مشرکوں کے ساتھ تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے کافروں کی تعداد میں اضافے کا باعث بنے ہوئے تھے، اور اس طرح میدان جنگ میں وہ تیر یا تلوار لگنے سے قتل بھی ہو جاتے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا، بلا شبہ جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں۔ یہ آیت کچھ ایسے منافقوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مکہ ہی میں رہ گئے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت نہیں کی تھی، اور جنگ بدر کے دن وہ مشرکوں کے ساتھ نکلے اور ان میں سے کچھ لوگ مارے بھی گئے، تو یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ کو یہ آیت عام ہے اور ہر اس شخص کے بارے میں ہے جو قدرت کے باوجود ہجرت نہ کرے اور اقامت دین کے لیے کوشش نہ کرے تو وہ اپنی جان پر خود ظلم کرتا ہے۔ اجماع امت سے ثابت ہے کہ وہ ایک حرام کام کا ارتکاب کر رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا شبہ جن لوگوں کی اس حالت میں فرشتے جان قبض کرتے ہیں کہ وہ جان بوجھ کر کافروں میں رہ کر اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہوں، یعنی جنہوں نے ترک ہجرت کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہوتا ہے، تو جان قبض کرنے کے وقت فرشتے ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، یعنی تم یہاں کیوں ٹھہرے رہے، تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں عاجز و ناتواں تھے، گویا
ہم شہر سے نکل کر کسی دوسری جگہ جانے کی قدرت نہیں رکھتے تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین فراخ نہیں تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی مشرک کے ساتھ مل کر رہے اور اسی کے ساتھ سکونت اختیار کرے تو وہ بھی اس جیسا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہاں جو بے بس ہیں سے لے کر آیت کے آخر تک ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ترک ہجرت میں معذور قرار دیا ہے، کیونکہ یہ لوگ مشرکوں کے ہاتھوں سے نجات حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور اگر استطاعت رکھتے بھی ہوں تو انہیں راستے کا علم نہیں ہے، اس لیے فرمایا وہ نہ تو کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ راستہ جانتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تو قریب ہے اللہ ایسوں کو معاف کر دے، یعنی ان کی ہجرت نہ کرنے سے درگزر فرمائے، اور اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرماتے ہوئے جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا تو پھر سجدہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی، ترجمہ اے اللہ عیاش بن ابو ربیعہ کو ظلم سے نجات عطا فرما، اے اللہ سلمہ بن حشام کو نجات عطا فرما، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، اے اللہ بے بس مومنوں کو نجات عطا فرما، اور قبیلہ مضر میں اپنی گرفت سخت کر دے اور انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس کی روایت کو بیان کیا ہے کہ میں اور میری والدہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معذور قرار دیا ہے، اور فرمان الہی ہے اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے وہ زمین میں بہت سی جگہ اور کشائش پائے گا۔ اس آیت میں ہجرت کے شوق کو ابھارا گیا ہے اور مشرکوں سے علیحدگی اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، کیونکہ مومن جہاں بھی جائے گا وہ مشرکوں سے بے نیاز ہوگا اور ایسی جگہ پائے گا جہاں وہ ان سے محفوظ رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی نیت سے اپنے گھر سے نکلے پھر راستے ہی میں اسے موت آ جائے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہو گیا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ہجرت کرنے والے ہی کا اجر و ثواب ملے گا، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً تمام اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے صرف وہی ہے جو وہ نیت کرے، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے حصول یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ حکم عام ہے جو ہجرت اور دیگر تمام اعمال کے لیے بھی ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری و مسلم کی اس حدیث کا بھی یہی مفہوم ہے جس میں اس شخص کا ذکر ہے جس نے 99 آدمیوں کو قتل کیا، پھر ایک عابد سے پوچھا کیا اس کی توبہ ہو سکتی ہے؟ اس عابد نے جواب دیا نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر کے اس تعداد کو 100 تک پہنچا کر ایک عالم سے پوچھا کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ عالم نے جواب دیا کیوں نہیں، تمہارے اور توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ پھر اس عالم نے یہ بھی رہنمائی کی کہ اپنے اس شہر سے ہجرت کر کے فلاں شہر میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ کی عبادت کرو، اور وہ جب اپنے شہر سے ہجرت کر کے اس دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا تو اسے راستے میں موت آ گئی، اور اب رحمت اور عذاب کے فرشتوں نے جھگڑنا شروع کر دیا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا یہ شخص توبہ کر کے آیا ہے، عذاب کے فرشتوں نے جواب دیا اس نے اس کے بعد کبھی کوئی کام کیا ہی نہیں، تو انہیں حکم دیا گیا دونوں طرف کی زمین کی پیمائش کر لو، جس طرف زمین کے یہ زیادہ قریب ہو تو اسی میں سے اسے شمار کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو جو منزل مراد تھی حکم دیا کہ تو قریب ہو جا، اور جہاں سے اس نے ہجرت کی تھی اسے حکم دیا کہ تو اس سے دور ہو جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی تو اسے اس زمین کی ایک بالش زیادہ قریب پایا جس کی طرف ہجرت کر کے یہ جا رہا تھا، تو رحمت کے فرشتے نے اس کی روح کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب اسے موت آئی
تو یہ اپنے سینے کو اس زمین کی طرف گھسیٹ رہا تھا جہاں ہجرت کر کے جا رہا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔